اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الباری ابراہیم بن موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں ہشام بن یوسف نے، اور وہ معمر بن راشد الازدی سے، اور وہ زہری سے، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، آپ فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی، نہیں تھا کوئی ایک بھی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی کے علاوہ، یعنی حضور کے خاندان میں، فیملی کے ممبران میں حضرت امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی انہیں دیکھو تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی تھی، اتنی زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ وقال عبد الرزاق، کہا عبد الرزاق نے ہمیں معمر نے خبر دی، اور وہ زہری سے، اور وہ کہتے ہیں مجھے حضرت انس بن مالک نے خبر دی، یہی روایت کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبران میں سے کوئی بھی حضرت امام حسن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ گویا دو سندوں کے ساتھ امام بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ یہ باب المناقب الحسن والحسین کے اندر حدیث نمبر 3753 ہے، 3753 حدیث نمبر، جس میں بخاری شریف کے اندر حضرت امام حسن کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس چیپٹر کی آخری حدیث جو امام بخاری نے مناقب امام حسن اور امام حسین میں روایات جمع فرمائی ہیں نا، ان میں آخری حدیث سماعت کیجئے۔ حضرت یہ حدیث نمبر ہے 3700، پچھلی تھی 52، یہ ہے 53۔ فرماتے ہیں امام بخاری ہمیں محمد بن بشار نے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں غندر نے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں شعبہ نے بیان کیا، اور وہ محمد بن ابی یعقوب سے فرماتے ہیں میں نے ابن ابی نعیم سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُحْرِمِ، اور آپ سے ایک احرام باندھنے والے شخص من اہل العراق، عراق والوں میں سے، اس نے سنا۔ قال شعبۃ، حضرت شعبہ فرماتے احسبہ، میں خیال کرتا ہوں یقتل الذبابہ، اس حاجی نے، احرام والے نے جو عراق کا رہنے والا تھا، ایک مکھی احرام کی حالت میں مار دی، مکھی کو احرام کی حالت میں مارا۔ تو اس نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، فقال اہل العراق، آپ فرماتے ہیں کہ اہل عراق یسألون عن قتل الذباب، کہ وہ مکھی کے قتل کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَقَدْ قَاتَلُوا ابن بنت رسول اللہ، وَقَدْ قَاتَلُوا ابن بنت رسول اللہ، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کیا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی احرام باندھا ہوا ہے، بندہ عراق کا رہنے والا ہے، سوال کر رہا ہے احرام کی حالت میں مکھی مار دی جائے، قتل کر دی جائے، کوئی حرج ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر حیران ہو کے اس سے
اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ عراق والے مکھی کے قتل کے بارے میں تو سوال کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے کے بارے میں نہیں سوال کر رہے کہ ان کو جو شہید کیا گیا تو ان کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے۔ اب تصور کیجئے کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے وہ احرام میں مکھی کے قتل کو تو محسوس کر رہے ہیں کہ مکھی قتل کر دی ہے، مار دی ہے، تو کوئی دم تو لازم نہیں آ گیا۔ فرمایا حالانکہ یہ عراق والے وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا۔ اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین دونوں میرے ریحان ہیں دنیا کے پھول۔ ریحان سے مراد نرگس کا پھول نہیں ہوتا، اس کو عربی میں ریحان کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں امام حسن اور امام حسین یہ دونوں تو میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا کے۔ تو جو رسول اللہ کے پھولوں کو مثل ڈالے وہ سوال کرے مکھی کو قتل کرنے کا کوئی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا احرام کی حالت میں، تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ صحابی رسول نے کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کی ہوگی کہ تمہیں مکھی کے قتل کی تو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور اس سے تو مسئلے پوچھ رہے ہو امام حسین کو کس بے دردی کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا گیا اور ان کو کون سی تکلیف ہے جو نہیں پہنچائی گئی، اس وقت تم نے کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ حالانکہ نواسہ رسول اور ان کے ساتھ خواتین اور دودھ پیتے بچے تھے، تو تمہیں ان کا بھی احساس نہیں ہوا؟ کیسے کن کن حالات سے گزار کے امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر انور کو کہاں کہاں پھیرایا گیا، کن کن علاقوں سے گزارا گیا، اور کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے، یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور آج بھی اس واقعہ کربلا کو پڑھا جائے، سنا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی اہل ایمان تھے یا کوئی بے ایمان کافر اور مشرک بھی شاید ایسا ظلم نہ کریں جو کلمہ پڑھنے والوں نے اپنی نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے دنیا میں بھی بدلہ لیا ہے اور میدان قیامت میں بھی ان سے یقینی طور پہ بدلہ لیا جانے والا ہے، لیکن جو انہوں نے زیادتی کی ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے جملہ رفقا پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ نے جو اسلام کے لیے قربانی پیش فرمائی ہے اور یزید کو ریجیکٹ کر کے امت کو جو تعلیم دی ہے کہ فاسق و فاجر شرابی کبابی کبھی بھی اس امت کا رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا ہے، یہ امام علی مقام کی تعلیمات تھی کہ امت جب بھی انتخاب کرنے لگے تو کسی اچھے بندے کا انتخاب کرے، غلط بندے کے انتخاب سے نتیجہ وہی ہوگا جو آج پاکستان کا نتیجہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں اس ملک پہ جس پہ اربوں روپے کا قرضہ ہے 80 کروڑ روپے کا کھانا کھلا دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے 80 کروڑ تھے کہ 8 کروڑ تھے مولانا؟ 8 کروڑ ہے۔ 8 کروڑ بھی کوئی تھوڑی رقم تو نہیں ہے جناب کہ جو کھانا کھلایا گیا 8 کروڑ روپے کا، تو یہ اس غریب عوام کا پیسہ جن کے پاس سیلاب آئے ہوئے ہیں، بلوچستان کے تھر کے علاقے جہاں کبھی پانی ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں بھی سیلاب چڑھے ہوئے، لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے اور پریشان حال لوگ جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس قوم کے سر پہ بیٹھے ہوئے لوگ صرف وزیر اعلیٰ کا مسند ایک سے چھیننے اور دوسرے کے بیٹھنے کی خوشی میں 8 کروڑ روپے اڑا دیے گئے۔ اس 8 کروڑ سے کم از کم زیادہ نہیں
تو 80 گھر تو کم از کم بن سکتے تھے، 80 لوگوں کو تو ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا۔ غریب لوگ تھے، کچے مکان تھے، اگر 1,00,000 روپیہ بھی انہیں دیا جاتا تو پتہ نہیں کتنی فیملیاں دوبارہ قدموں پہ کھڑی ہو جاتی۔ پر انہیں کیا لگے، یہ تو اپنی سیٹ کے چکر پہ لگے ہوئے ہیں، ایک کو گرا رہا ہے، دوسرا دوسرے کو گرا رہا ہے، اور ایک دنگل مچایا ہوا ہے، اور قوم ہے کہ پھر بھی بے وقوف کی بے وقوف انہی کے نعرے لگائی جا رہی ہے، دیکھنے کے باوجود کہ ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے، پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، بجلی ہر مہینے 7-8 روپے 10 روپے مہنگی کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، آخر بریک کہاں لگے گی، کوئی تو فل اسٹاپ آ جائے، کہیں تو گاڑی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ خود وہ اپنی عیاشیاں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ بھی اپنے اوپر ہونے والا سرکاری خرچے کا 1 روپیہ بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قوم کے اوپر بوجھ سے بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی اس دن وہ مفتاح صاحب کہہ رہے تھے کہ چھوٹا دکاندار 36,000 روپے ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں دے، چھوٹا دکاندار جو محلوں میں ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بھی 36,000 ہمیں ہر سال دے، اور پھر جو اس سے اوپر ہے ہر بندہ ہمیں پیسے دیتا رہے اور ہم عیاشیاں کرتے رہیں۔ کوئی اعلان کسی طرف سے نہیں ہو رہا کہ سرکاری فیول بند کیا جا رہا ہے، کسی بندے کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا، مفت کی بجلی بند کی جا رہی ہے، مفت کی جو گیس جل رہی ہے وہ بند کی جا رہی ہے۔ کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی، ایک نوجوان نے یہ بڑی گاڑیاں سٹارٹ کھڑی ہوئی اسمبلی کے باہر دکھائیں، تقریباً 80-90 گاڑی، وہ کہنے لگا 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، صاحب بہادر نے اندر سے آنا ہے تو کہیں گاڑی گرم نہ ہو، اے سی چل رہا ہے، گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے، ڈیزل جل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ صرف جب صاحب بہادر اندر سے باہر تشریف لائیں گاڑی میں بیٹھے تو ان کو گاڑی ٹھنڈی ملنی چاہیے۔ تو 1 گھنٹے سے بھی زائد وہ کہہ رہا تھا یہ گاڑیاں سٹارٹ کھڑی ہیں تو وہ ڈیزل پہ چلتی ہیں، وہ مفت میں تو چل نہیں رہی۔ تو جب تک حکومت اس ظلم کو بند نہیں کرے گی نا تو اس قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا۔ وہ کوئی بھی حکمران ہو تو یہی امام عالی مقام ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں کہ اچھے بندوں کا انتخاب کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مہربانیاں آئیں، اور اگر برے بندوں کا انتخاب کیا جائے گا انہیں صرف اپنی فکر ہوگی۔ یزید کو بھی اپنے تخت کی فکر تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ شہزادہ حسین شہید ہوتے ہیں یا پوری دنیا تباہ ہوتی ہے ہو جائے، یزید تخت نشین رہے، اس جیسے شرابی کبابی کو حکومت ملی رہے، باقی جو مرضیہ ہوتا ہے ہو جائے۔ اس نے کعبہ شریف پہ چڑھائی کی، پتھراؤ کیے، مسجد نبوی شریف کو جو حضور کا حرم ہے اس کو اپنے لیے حلال کیا، 3 دن تک گھوڑے مسجد نبوی شریف کے اندر بندھے رہے، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ تو یہ بدبخت جب لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اپنی بدبختی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے منحوسوں سے ہماری جان چھڑائے اور اس وطن میں اللہ اپنا فضل اور کرم لائے، اور ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اس وطن کو اچھے لوگ نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔